بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم سورہ بقرہ سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیرہ کی طرف جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم آیا نمبر 26 سے ہم نے کر لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی عار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں یا مکھی کا یا مکڑی، کیونکہ یہ جو یہودی تھے خاص طور پہ وہ اس بات کا بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں مچھر کا ذکر کر رہے ہیں، مکھی کا ذکر کر رہے ہیں، لائک یہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں اور ان باتوں سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر ہیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا مثال دے رہے ہیں۔ تو اسی قرآن سے دیکھیں، انہی آیات سے ایک شخص پڑھ کے اور مزید گمراہ ہو رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ پڑھ کے ایمان کی طرف آ رہا ہے۔ اب اس کو لوگ بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ مطلب وہ اللہ ہی جب ہدایت نہیں دے رہا، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آپ قرآن سے گمراہی لینا چاہو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی، قرآن سے اگر آپ ہدایت لینا چاہو گے وہ بھی مل جائے گی۔ اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو، کہ آپ کس پرسپیکٹو سے قرآن کو کھول رہے ہو۔ آپ اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ اس میں سے کوئی پوائنٹس پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو، یا آپ اس سے صرف اور صرف ہدایت مانگ رہے ہو۔ تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ اس میں چلتے ہیں، آیا نمبر 27۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد، وعدہ، اللہ تو اللہ کے وعدے کو، یعنی اللہ سے وعدہ کر کے جو توڑ دیتے ہیں، من سے بعد یہ اردو کا بھی ورڈ ہے، بعد، میثاق ہی، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ تو میثاق ایک وہ والا وعدہ جو بہت مضبوط، گرہ جس طرح باندھ دیتے ہیں نا کسی چیز پہ، یہ وہ مضبوط وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں مضبوطی سے کرنے کے بعد، وہ یقطعون، اور کاٹتے ہیں وہ، ماں، جو امرا، جو حکم دیا ہے اللہ نے، بہی، جس کا، این یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی کہ جس کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیا اس میں دماغ میں آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمارے قرابت داری، ہمارے رشتے، جو ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، بہت سخت گناہ ہے رشتوں کا توڑنا۔ یہ جو آپس کے جو خون کے رشتے ہیں ان کو توڑنا از ویری، مطلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کی مطلب سے وعدہ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کی اور کوالٹیز کیا بتائی جا رہی ہیں کہ جو توڑتے ہیں وہ جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ کو حکم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی، میں، الارضی، زمین پر، تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہی اولئک، وہی ہیں، ہم، وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یہ تین چیزیں کیا بتائیں کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی عہد کی بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ایک سب سے پہلا ہم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنا دیا تھا اور تمام روحیں ایک جگہ حاضر تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے، مطلب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، بالکل، شہدنا، ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے روحوں کی، جب ابھی دنیا میں لوگوں کو نہیں بھیجا گیا، اور اس وقت کا وعدہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر یہ جو دوسرے ریلیجن بن گئے، جو دین بن گئے، جنہوں نے، ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کچھ نے خدا ہی بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر جو یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے آگے کسی کو نہیں مان رہے۔ دیٹ مینس کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھر کر رہے ہیں وہ اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ ایک تو وہ سب سے پہلا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ہم نے جنت کے بدلے اپنا تمام جو اپنا نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے، تو وہ بھی ہم وعدہ توڑ رہے ہیں جب ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہن بھائی آپس میں نہیں ملتے، چچا تایا ماما، یہ والے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ باتیں کر کر کے میاں بیوی کے رشتے کو توڑوا دیتے ہیں، خراب کرا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو جب جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ قطع، یقطعون جو ہیں، یہ قطع کر دینا، اور یہ اردو میں بھی ہمارے ورڈ ہے یہ کہ توڑ دینا، جیسے ہوتا ہے نا رابطہ منقطع ہو گیا، کٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ یہ کافی سارے ورڈ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے اردو سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کو یاد کرنا از ناٹ
مشکل نہیں ہے. ایوس والا جس کو جوڑنے کا حکم ہے, وَيُفْسِدُونَ یہ بھی ہمارا اردو کا ورڈ ہے, فساد پھیلانا. جب رشتے ٹوٹتے ہیں, ایک یہ چیز بھی دماغ میں رکھیں ہم, جب رشتے ٹوٹتے ہیں, رشتے خراب ہو رہے ہیں, اسپیشلی میاں بیوی والا رشتہ جو ہے, اگر وہ خراب ہو رہا ہے تو پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے. پوری سوسائٹی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گھر جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا, اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو وہی لوگ جب باہر نکلیں گے تو وہ سوسائٹی کو بھی خراب کریں گے. فساد اس کو کہتے ہیں, فساد پھیل جاتا ہے. کیفا کس طرح, تکفرون تم انکار کرتے ہو, باللہ اللہ سے, اللہ کا, وکنتم اور ہو تم یا تھے تم, امواتن تم مطلب مردہ تھے, فاحیاکم اس نے تمہیں جان بخشی, ثم پھر یمیتکم وہ تم کو مارتا ہے, ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرتا ہے, ثم پھر الیہ اسی کی طرف, ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ یہ سوال یہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ تم انکار کر کیسے سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا, تم وہ رب جس نے تم جب بے جان تھے, یعنی کہ جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو تم بے جان تھے, اس نے تمہیں جان بخشی. جب روح ہمارے اندر پھونکی گئی تو ہم اس وقت زندہ ہوئے, پھر اس کے بعد دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, اس کے بعد اب موت آئے گی, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ چیز ہمیں کلیئرلی بتا دی گئی, قرآن سے بھی پتا ہے, سنت سے بھی پتا ہے. پھر ہم کس طرف بہہ کے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ نارمل روٹین میں اس دنیا میں ہمیں جہاں پر بھی جواب دہی کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا, تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. وہاں پر ہم اپنے آپ کو مطلب بہت ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. جب ہمیں پتا ہے کہ مجھے آنسر کرنا پڑے گا, چاہے آپ کی جاب پہ آپ کو اپنے سپیریئر کو آنسر کرنا ہے, یا گھر میں, یا کہیں, تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو کیوں یہ ڈر مجھے نہیں آتا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے اس کو جواب دینا پڑے گا, اور اس وقت میں کوئی بھی چیز مجھے کچھ جھوٹ نہیں بول سکوں گی, وہی منہ سے نکلے گا جو حقیقت ہوگی. ٹھیک, تو یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ورڈ جو ہے نا کافی ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ اس کو ورڈ کو میننگ کے ساتھ یاد کریں. تکفرونا, یہ تا آ گیا نا تو تم کفر کرتے ہو, تم سب کفر کرتے ہو. تا جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی موجود ہے اس کے لیے بات ہوتی ہے, اور یہ اینڈ میں جو اونا آتا ہے, یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا, یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے, 3 یا 3 سے زیادہ لوگ. تو تم تکفرونا, تم کیسے انکار کرتے ہو. اگر یہیں پر یہ یکفرونا ہوتا یا سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس طرح انکار کرتے ہیں, یہ وہ ہو کے بات ہوتی, پھر تم کر کے بات نہ ہوتی. یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ساتھ ساتھ بس بتاتی جا رہی ہوں. ترجعون اگین تا سے ہے, تو تم لوگ, اونا تم سب لوگ جو ہو تم لوٹائے جاؤ گے, اللہ کی طرف ہی تم سب جو ہو وہ لوٹائے جاؤ گے. ہوا, اب وہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے. ہوا وہ, الذی وہ جو, خلقا اس نے پیدا کیا, لکم تمہارے لیے, ما جو, فی میں, الارضی زمین, تو زمین میں جو ہے وہ اس نے پیدا کیا, جمیعاً سب کا سب. ثم پھر, استوا اس نے برابر کیا یا متوجہ ہوا, ٹھیک کیا, الی السماء طرف آسمان کے. اس نے پھر جب زمین کو پیدا کر دیا, زمین پہ جو کچھ ڈالنا تھا دینا تھا وہ پیدا کر دیا, پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا. فسواہن, تو اس کو برابر کیا, ٹھیک کیا. جیسے فا جو ہے یہاں پر ایک ایڈڈ لیٹر ہے, سوی ایک اوریجنل ورڈ ہے, سواہن کہ اس کو ٹھیک کیا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ امیجن اس طرح کر لیں کہ بستر کی آپ کی چادر ہے, اس پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں, اور آپ ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیتے ہو کہ وہ سلوٹیں ختم ہو جائیں, تو فسواہن اس طرح اس کو ٹھیک کر دیا. آسمان کو اس کی تمام سلوٹیں دور کر دی, اس کو بالکل پرفیکٹ کر دیا. 7 سماوات, 7 آسمان, 7 آسمان, تو اس نے 7 آسمان بنائے بالکل ٹھیک ٹھیک, بالکل پکے پراپر. وہوا اور وہ, بکلی ہر شیئن چیز پر, علیم جانتا ہے, خبردار ہے. So اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی کوالٹی بتائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو اپنی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی کیا, علیم, ہر سب کچھ جاننے والا. اس کے علم سے کوئی چیز بھی ہٹی ہوئی نہیں ہے. وہ اس کا علم ہے جو اس کو لائک اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیپیبل ہے کہ وہ پاسٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے, ہمارا پریزنٹ بھی دیکھ سکتا ہے, ہمارا فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے ایک ہی وقت میں. میرے آپ کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہمارا جب ماضی گزر گیا, اب مجھے نہیں پتا ماضی جو گزر گیا, ہاں مجھے یاد آ سکتی ہے اس کی, بٹ
میں ماضی میں ہوں نہیں، اب میں پریزنٹ میں ہوں. تو جو کچھ میں کرنٹلی کر رہی ہوں مجھے اس کا پتہ ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں ہمارے لیے تو چونکہ وہ تینوں جو ادوار آپ کہہ لو، جو تینوں جو ٹائم زونز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بیسس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم فیوچر نہیں دیکھ پاتے. سو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین پہ پیدا کرنا تھا، زمین کے جو بھی ہمیں ضروریات تھی ہماری. اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف سے کیا پتا چلا کہ زمین پہلے بنائی گئی تھی، پھر آسمان بنائے گئے تھے، 7 آسمان جن کو کہتے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ خبردار ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا وہ واقعہ آئے گا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ہے. وَإِذْ اور جب قالا کہا، اس نے کہا، ربو کا تمہارے رب نے، تو جب تمہارے رب نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعلن بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا، فی میں الارضی زمین، تو زمین میں خلیفہ. خلیفہ ہم سب جانتے ہیں جو کسی کے بعد اس کی ڈیوٹیز کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. سو خلیفہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو اب ان فرشتوں نے کہا، قالو دے سیڈ انہوں نے کہا، کیا تجعلو آپ بنائیں گے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من جو یفسدو وہ فساد کرے گا. یہ یا دیکھ رہے ہیں نا آپ، تو یا کی وجہ سے میں اب اس کو تم نہیں کروں گی، کیا بولوں گی، یا وہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، اور یسفکو مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ خون خرابہ، دماغ کہتے ہیں خون کو، یسفکو مطلب وہ خرابی کرے گا، خرابی کرے گا، دماغ خون یعنی خون خرابہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کرے گا. وَنَحْنُ اور ہم، نسبحو ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم تقدیس کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے. قالا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالا ہی سیڈ اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم سب جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم سب نہیں جانتے. تو یہ وہ جو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے بچپن سے ہم پڑھتے بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بنانا تھا تو پہلے انہوں نے فرشتوں سے کہا. فرشتے اس کا مطلب ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ پہلے سے اللہ کی مخلوق ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بنایا ہوا ہے. اچھا، اس کی جو ایک چیز جو مجھے which makes more sense کہ شروع میں جب یہ آیت پڑھتے تھے نا تو جسے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی ایک مخلوق بنا رہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، جو قتل و غارت کرے گا. تو میرے دماغ میں بھی یہی آتا تھا کہ ان کو کیا پتا، فرشتوں کو کیسے پتا کہ وہ یہ کریں گے. فرشتے تو فیوچر نہیں دیکھ سکتے، فیوچر تو صرف اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی ایکسپلینیشن مجھے یہ ملی کہ جو مطلب جو اسکالرس کے تھرو وہ یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پہلے بنائے تھے، انسان بعد کی مخلوق ہے. تو جنات کو جب بنایا گیا تھا تو فرشتوں نے یہ دیکھا تھا کہ جنات نے کیا کیا تھا، وہ کس طرح خون خراب ہے، کیونکہ جنات بھی ہماری طرح، جنات کا بھی اس سے سوال جواب بھی ہوگا قیامت کے دن، دونوں مخلوق سے ہوگا. دیٹ مینس کہ وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے جس طرح انسان کیا جائے گا. اور ان کی صرف ہم سے اور ان کا فرق کیا ہے کہ وہ آگ سے بنے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ مٹیریل ڈفرینٹ اور واٹ ایور، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ تو انہوں نے یہ کیا تھا جس سے فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے انسان بھی یہی کرے. اس لیے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نسبحو بحمدک کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم جو ہے آپ کی تقدیس، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں. آپ نے کیوں بنانا ہے ایک ایسی مخلوق جو آپ کی نافرمانی کرے گی، ایک ایسی مخلوق جو خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالا اللہ تعالیٰ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ تو فیوچر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کام کیا لینا ہے. اب یہ میں اور آپ، ہم جو ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میرا اور آپ کا کام ہے کیا. ہمیں یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
کہ ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں میری. اب عبادت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. عبادت میں صرف نماز نہیں ہے, صرف روزہ نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے بیسیکلی جو عبد, عین با دال, یہ عبد سے عبادت نکلا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے غلام, جو سر جھکا دے بس, وہ اپنی مرضی اس کی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ صرف میری عبادت کے لیے, میننگ کہ میرے آگے وہ اپنا سر جھکائے, جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کرے. اب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے بندے ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو کہی ہوئی بات ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. یہ ہم سب آرام سے, کیونکہ یہ دنیا میں ہمیں انجوائمنٹ کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا, انجوائمنٹ کریٹ کی گئی ہے ہمارے لیے, اس دنیا کو خوبصورت بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت میں ایسا کیا ہوا ہے, لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس خوبصورتی کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہی پیچھے ڈال دیا اور اپنی منمانی کرنے لگے. وَعَلَّمَ, اور سکھایا. یہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم کو, الاسماء, تمام نام, کلہا, تمام, تمام نام سکھائے. ثم, پھر, عرضہم, انہیں اسے پیش کیا. جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا عرضی پیش کرنی, عرضی, تو یہ عرضہ پیش کیا, علی, اوپر, الملائکتی, سامنے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, الملائکتی, فرشتوں کے سامنے پھر ان کو پیش کیا. فقال, اور پھر کہا, اللہ تعالیٰ نے پھر کہا, انبئونی, تم مجھے بتاؤ, تم مجھے بتاؤ. یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے تم مجھے بتاؤ, باسمائی, نام, ہاؤلائی, ان کے, ان, اگر کنتم, ہو تم, صادقین, سچے. یعنی فرشتوں نے جب یہ کہا نا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو فساد کرے گی, کیا تو ایک طرح سے انہوں نے وہ بات کی جن کا ان کو علم نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو تمام ہر چیز کا نام سکھا دیا جو دنیا میں آنی تھی. اب اس کے بعد پھر جب ان کو پہلے پیش کیا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے, اور پھر فرشتوں سے کہا کہ مجھے نام بتاؤ, تم پوچھتے گئے. اب واللہ عالم وہ کیا چیزیں تھیں کہ جی ان کا نام بتاؤ, ان کا نام. فرشتوں کہ اگر تم سچے ہو, فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ, اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے؟ قالو, they said, انہوں نے کہا, سبحانکا, کا جو ہے یہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور سبحانہ ہوتا ہے پاک ہونا. پاک ہے, تو پاک ہے. لا, نہیں, علم, کوئی علم, لنا, ہمارے لیے, یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, الا, سوائے, ما, جو, علمتنا, جو آپ نے دیا ہے, جو آپ نے بخشا ہے. ان, بے شک, کا, آپ, ان کا آپ, انت, آپ ہی ہیں, العلیم, یعنی بالکل جو کمپلیٹ, جس کو نالج ہے ہر چیز کی, الحکیم, حکمت والے. خاص طور پہ جب یہ ال لگ کے آ جاتا ہے نا, العلیم, الحکیم, یہ بس الٹیمیٹ وہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹ نالج اور الٹیمیٹ حکمت. تو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ نام بتاؤ مجھے ان چیزوں کے, تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس تو اس چیز کا علم نہیں ہے, ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ تو آپ, بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں, آپ سب حکمت والے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سوچنے والی کیا بات ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے, اور بعض دفعہ ہم بہت اس سے بول دیتے ہیں کہ جی مجھے پتا ہے, آئی نو. تو فرشتے غیب میں تھے, فرشتے غیب میں ہیں ہمارے لیے, ہم نے فرشتے نہیں دیکھے ہوئے, لیکن فرشتوں کو بھی وہی پتا ہے جو ان کو نالج دی گئی ہے, وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے. ہاں وہ ایسی مخلوق ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کی ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے آگے ہمیشہ سر جھکاتے ہیں, ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی کریں, یعنی کہ اللہ کا حکم نہ مانیں, یہ ان کے اندر مطلب اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے پھر کہا, یا آدم, اے آدم, اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا, انبئہم, کہ ان کو سناؤ, ان کو بتاؤ, باسمائہم, ان چیزوں کے نام. فلما, پس جب, انبأہم, اس نے بتائے, باسمائہم, ان چیزوں کے نام. قال, اللہ تعالیٰ نے کہا, قال, اللہ تعالیٰ نے کہا, علم, کیا نہیں, اقل, میں نے کہا تھا, لکم, تم سے, انی, کے بے شک میں, اعلم, جانتا ہوں یا جاننے والا ہوں, غیبہ, یعنی غیب جو چھپا ہوا ہے, السماواتی, آسمان میں, والارضی, اور زمین میں, اور اعلم, میں جانتا ہوں, ما, جو,
تبدونا تم چھپاتے ہو، سوری تم دکھاتے ہو. تبدونا اس سے نا جو بدی السماواتی والا بدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہونے والا. تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، و اور ما جو کن تم ہو تم تکتمون چھپاتے پوشیدہ کرتے. ٹھیک، تو تبدونا جو ظاہر ہو جائے، تکتمون جو چھپا لیا جائے. کتما چھپانے کو کہتے ہیں کتما، اور بدا جو ظاہر ہو جائے. سو اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، آپ نے سارے نام بتا دیے. سو اس سے ہمارے لیے بھی میسج کیا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں رہتی دنیا تک جو علم ہے اس کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ سکھایا تھا، اور پھر سب چیزیں جس طرح لیٹر آن آگے ٹرانسفر ہوتے ہوتے ہوتے، اور یہ جتنے بھی علم، چاہے اس کو ہم سائنس کہہ لیں، اسٹرانومی کہہ لیں، ہم میتھ کہہ لیں، کچھ بھی لینگویج، کچھ بھی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو انسان کو بڑھتے بڑھتے انسان تک اب اس پوائنٹ پہ پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام سے کہ تم بتاؤ، انہوں نے سارے نام بتا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے کہا نہیں تھا کہ میں یعنی جو چھپا ہوا ہے آسمانوں اور زمین پہ وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس سجدہ کیا ان سب نے، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے یہ کہہ لو کہ انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، وکانا اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے. اب ابلیس جو تھا یہ ایک جن تھا، اور اس وقت میرے دماغ سے دیکھو پھر نکل گیا اس کا اوریجنل نام جو تھا نا، اینیویز میں یاد کر کے بتاؤں گی. اس کا نام کچھ اور تھا، اس کو ابلیس یہ بعد میں نام دیا گیا تھا. ابلیس بالاسا با لام سین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو مایوس ہو جائے. ابلیس مینس مایوس ہو جائے. تو یہ ایک جن تھا جو کہ بہت عبادت گزار جن تھا، اور اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت تھی، اور وہ ان میں اٹھتا بیٹھتا تھا. اور پھر جب یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو مطلب میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اور اس کا ریزن یہ آگے کچھ سورہ آئی تھنک سورہ اعراف میں آتا ہے اور کہاں آتا ہے کہ پھر وہ ریزن بھی بتایا اس نے کیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے، گندی مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں. اور اس ایک تکبر کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک وہ شیطان قرار دیا گیا. شیطان میننگ جس کو اب کہہ لو کہ مارا جائے، یا جس کے اوپر لعنت کی جائے، مطلب اس کا اب اس نے دوزخ میں جانا ہے، جہنم میں. اس کا فیوچر تو سیلڈ، وہ تو جہنم میں جا ہی رہا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایک بات ہی، ایک ہی تو چیز، ایک ہی گناہ کیا تھا، اتنا عبادت گزار گیا. وہ ہم انسانوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی غلطی ہوئی. بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس کے حکم کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ سجدہ نہیں چاہیے تھا، انسان کو تو ویسے ہی سجدہ کرنا منع ہے. سجدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ انسان کو وہ فوقیت جو دی ہے فرشتوں اور جنات پہ، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے آگے جھکو. میننگ کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی تھی، اس نے بات نہیں مانی. فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا فوراً، انہوں نے کوئی چون چرا نہیں کیا، اس نے نہیں مانی یہ بات. اور اس ایک ایروگنس کی، تو یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں میسج کیا ہے کہ ہم تکبر نہ کریں، ہم ایروگنٹ نہ بن جائیں. غلطیاں ہوں گی ہم سے، لیکن اس غلطی پہ اٹک نہیں جانا، اڑ نہیں جانا، کیونکہ پھر ہماری ایگو آ جاتی ہے بیچ میں کہ اب میں دوسروں کے سامنے اگر اپنی غلطی کو مان لوں گی تو مطلب یہ تو میری شرمندگی ہو جائے گی مجھے بہت زیادہ. اور مطلب دس از یہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بہت ہی مطلب پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ دوسری دفعہ تھوڑی سی شرمندگی فیل ہوتی ہے اپنی غلطی کو ماننا. اس کے بعد بالکل فیل نہیں ہوتی. پھر ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیا، بیکاز ہم غلط چیز پہ اڑے ہوئے نہیں ہیں. بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے ہمیں جھکنا پڑتا ہے بیکاز دے آر رائٹ اینڈ وی ور رانگ. اور وہاں تو جو عزت نفس بیچ میں آتی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو کیا بتانا ہے، عزت دینے والا لینے والا صرف اللہ ہے. سو اللہ تعالیٰ کے آگے اگر آپ سرخرو ہو گئے دین یہ دنیا کی عزت بے عزتی کوئی معنی نہیں رکھتی. تو پھر سب نے سجدہ کیا مگر اس نے غرور کیا، اور وہ انکار کر کے غرور شو کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن یہ سکونت اختیار کرو یا سکون سے رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی،
تم اور تمہاری بیوی زوج زوجو کا تمہاری الجنتا اس باغ میں یہ جنت میں اور کلا اور کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے رغدن مطلب پورا جسے جی بھر کے خوشی سے وداؤٹ اینی روک ٹوک حیثو جہاں سے شئتما تم چاہو شئتما تم چاہو تم دونوں چاہو اور لا نہیں تقربا تم دونوں قریب جاؤ. اچھا یہ چیز میں کیوں اس طرح بول رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ تا تو میں نے بتایا کہ تم کے لیے آتا ہے. با جو آپ دیکھ رہے ہیں نا با یہ الف جو ہے یہ دو کو بتاتا ہے دو کو شو کرتا ہے. تقربا یہ اوریجنل ورڈ جو یہاں پر تھا ہونا تھا وہ تھا تقربانی تقربانی. میں ایک سیکنڈ لکھ دوں اس کو تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی ہوں صرف تاکہ یہ آگے بھی آپ کے دماغ میں رہے گا. تو اوریجنل ورڈ جو تھا وہ تھا تقربانی تقربانی. لیکن یہاں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ لا جو آ گیا ہے اس لا یہ گرامر کا رول ہے کہ جب یہ لا آتا ہے تو کبھی اس کو اس میں سے یہ نون جو ہے یہ ہٹا دیا جاتا ہے. دس از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی ریٹن. میننگ میں چینج نہیں آتا. تو تقربا یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقربانی دو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں علمانی اگر ہے یا یتیمانی غلامانی جو بھی غلامانی جب بھی آپ آنی 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 لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا یہ میں بتاؤں تو کیونکہ یہاں پر اسپیشلی جب میں یہاں رہ رہی ہوں نا تو یہاں تو کرسچنز بھی ہیں. ان کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہوا جو تھی انہوں نے بہکایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کی وجہ سے وہ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور پھر وہ دوزخ سے نکال دیے گئے اور سارا قصور جو ہے یہ عورت کا ہے. اور کچھ گروپ ان میں سے فردر جاتے ہیں کہ بیکاز آف دس اس کی وجہ سے کہ جو عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں وہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہوا نے یہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو نکلوا دیا تھا وہاں سے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس میں خود دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں ابھی آگے بھی دیکھیے گا تم دونوں اس کے قریب ہذہ اس الشجرہ درخت اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا. اگر تم ولا تقربا هذه الشجرة تم دونوں درخت کے قریب مت جانا فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے ظالموں میں سے. ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اور تمہاری جو زوج ہے تم لوگ جنت میں آرام سے رہو کھاؤ پیو جہاں پر جانا ہے جو کرنا ہے کرو بس یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا اس کے قریب نہ جانا. اب علماء وہی کہتے ہیں کہ اب سوچو انسانی فطرت سوچو جنت میں کوئی ملینز اینڈ ملینز آف ٹریز ہیں. یہ نہیں کہ یہ ایک درخت تھا اور اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا. انسان کی فطرت آپ دیکھو کہ پھر بھی وہ واقعہ ہو گیا کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جانے کو وہ کسی بھی درخت کے. اور یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں شیطان بار بار جاتا رہا ان کے پاس ان کو ہلکا ہلکا کہتا جو کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. اب یہ جو نیکسٹ آیا اس سے اگین کلیئر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا کہ دونوں کی غلطی تھی. فَأَزَلَّهُمَا پھر دونوں کو پھسلا دیا. یہ اگین آپ الف دیکھ رہے ہو نا یہ ہما جو ہے نا یہ جب بھی یہ والی پروناؤن آپ کو کہیں نظر آئے گی نا یہ بھی یاد رکھیں. ہما جس ورڈ کے ساتھ جوائن ہوا ہے یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہما از ٹو پیپل دو لوگ. سو فَأَزَلَّهُمَا شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا انہا وہاں پر فَأَخْرَجَهُمَا بس اخرجا نکال دیا ہما ان دونوں کو مما اس سے کانا تھے وہ فیہی اس میں تو جہاں وہ تھے جس عیش اور آرام میں وہ تھے وہ جنت میں جو تھے تو شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور وہاں سے وہ دونوں جو ہے پھر نکالے گئے. وَقُلْنَا اور ہم نے ان سے کہا اہبطوا تم لوگ اتر جاؤ یہاں سے بعضکم تم میں سے بعد لبادن بعض لوگوں کے لیے عدو دشمن ہے. یعنی تم دونوں جو گروپس ہو شیطان اور یہ جو شیطان جنات یہ ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہو مطلب بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہے اور متاع ایک آپ کہہ لو معاش یا متاع کہتے ہیں متاع الحیات یعنی آپ کی جو ایک پراپرٹی کہہ لو یا آپ کے لیے جو ایک معاش ذریعہ معاش الا تک ہین ایک مقرر مدت تک. سو اب اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ اتر جاؤ یہاں سے تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جو گروپس ہیں یعنی تم لوگوں میں سے بعض
ایک بعض کے تو جن انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں, شیطان انسان کا دشمن ہو سکتا ہے, تو زمین پہ چلے جاؤ اور وہاں پر تم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہو گے اور وہاں پر تم سکون تلاش کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا اب اس میں کیا ہوا, یہ آگے اس سورہ بقرہ میں نہیں ہے مگر وہ دوسری سورہ میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے پھر دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ایک دم وہ شرمندہ ہو گئے تھے جب وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تھے تو ان کے کپڑے اتر گئے تھے, اور کپڑوں جیسے ہی کپڑے اترے تو وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے لگے اور ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی, اور انہوں نے اسی وقت کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہے رب تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. یہ جو تھنکنگ اور اسپیشلی کرسچنز میں نا کہ پھر سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا گیا تھا, اس کو اگر آپ میں کوئکلی بس بتا کے پھر سیرہ کی طرف جاتی ہوں, اگر آپ یہ یاد کرو جو ہم نے شروع میں ہی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پہلی آیت جو پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں اپنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ سزا ملی ہے تو جنت میں ہم تو رہ رہے ہوتے آرام سے اور ہم زمین پہ پھینک دی, کہ زمین پہ ہی ہمیں آنا تھا, ہمیں زمین کے لیے بنایا گیا تھا. ٹھیک, تو یہ چیز کبھی بھی ہمارے دماغ میں بھی نہ آئے, کیونکہ یہ بھی پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ مطلب زمین پہ ہمیں سزا کے طور پہ پھینکا گیا ہے, بھیجا گیا ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے زمین کے لیے تھا. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم تفسیر کا پارٹ ادھر ہی روکیں گے انشاءاللہ, اور ہم تفسیر سیرہ کی طرف چلیں. کوئی کوشچن کسی کا, کوئی کامنٹ ہے تو ضرور بول سکتے ہیں جب تک میں دوسری سلائڈ کھولوں انشاءاللہ. پہلی وہ شیطان کا نام اس نے بتایا ہے میمونہ نے یا سمینا جی نے؟ اچھا میں دیکھا نہیں, میں دیکھتی ہوں کیا ہے مجھے اگر بول کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. عزازیل ہے میرے خیال سے. جی بالکل بالکل عزازیل ہے, بالکل ہے. جزاک اللہ خیرن. عزازیل صحیح. یس. اچھا جی, تو ہم چلیں اب. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ سمینا جی نے کہیں لکھا تھا کہ میرے پاس لکھا ہوا میسج آیا نہیں میری اسکرین پہ. جی یہ نام جو ہے دین سسٹرز پہ. اچھا گروپ پہ ڈالا ہے. اچھا نہیں میں فون پہ نہیں دیکھ رہی تھی, میں سمجھی کہ یہاں پر چیٹ میں ڈالا ہوگا میسج میں. اچھا اوکے. سو انشاءاللہ تعالی ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں. مجھے بس کیونکہ 5 منٹ پہلے کلاس ختم کرنی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی شروع کر لیتے ہیں. سو لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی تھی, اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے کچھ 6 مہینے پہلے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے وہ سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے, اور پھر آپ کے اندر ایک چیز یہ چینج آیا تھا کہ آپ جا کے غار ہرا میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے, بلکہ دنوں بیٹھ جاتے تھے, اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے تھے, اور پھر مطلب وہ آپ وہاں پر بیٹھ کے کیا کرتے تھے, غور و فکر, مطلب آپ سوچتے تھے بیٹھ کے وہاں پر اپنے مطلب چیزوں کے اوپر, باتوں کے اوپر. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان جیسے اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی لائف کس طرح گزر رہی, کیا مطلب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے. ٹھیک, تو یہ کیا کہتے ہیں جو اس سے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی نکلتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں وقت نکال کے چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے. پھر وہی بات کہ جو ہم نے دیکھی تھی کہ وہاں پر حضرت جبرائیل آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اقرا, کہ آپ پڑھیں. اچھا اقرا کا مطلب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اقرا کا مطلب میموری سے پڑھنا بھی ہے اور دیکھ کے پڑھنا بھی ہے, دونوں اس کے اندر دونوں میننگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو جب ان کو کہا گیا اقرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کہ انا بقاری, کہ میں پڑھنے والا نہیں, مطلب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. پھر 3 دفعہ اسی طرح ان کو زور سے انہوں نے بھینچا حضرت جبرائیل نے, اور ان سے کہا کہ آپ پڑھو. تو پھر اس کے بعد یہ آخری دفعہ جو 3rd ٹائم کے بعد پھر یہ جو 5 آیات تھیں سورہ علق کی وہ نازل ہوئی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اقرا کے پڑھو بھی اسمی, نام کے
ساتھ کس کے؟ ربی کا، اپنے رب کے، الذی وہ جس نے خلقہ تمہیں پیدا کیا، خلقہ جس نے پیدا کیا، نہ تمہیں، خلقہ جس نے پیدا کیا، خلق انسان جس نے انسان کو پیدا کیا، من سے، علق ایک وہ جو خون کی ایک لوتھڑے سے، خون کی ایک وہ اس کو کہتے ہیں، اردو کا لفظ مجھے نہیں آ رہا، ایک خون کا لوتھڑا بھی نہیں، ایک خون کی ایک بوند کہہ لیں یا خون کا ایک ٹکڑا سا کہہ لیں، اس سے پیدا کیا۔ اقرا اور پڑھو، اور ربو کا تمہارا رب الاکرم بہت کریم ہے، بہت عزت والا ہے، ہائر سٹیٹس والا ہے، الذی نطفے سے پیدا نہیں، نطفہ از ڈفرنٹ ورڈ، نطفہ ڈفرنٹ ہے، الگ یہ اس میں آتا ہے یہ بوند یا پھٹکی میرے خیال ہے، بوند یا پھٹکی خون کی، ہاں وہی کی مطلب ہے۔ وہ جو ایک ہوتا ہے نا خون کا، اس سے بنایا۔ الذی وہ جو، الذی جس نے، علمہ علم دیا، علم سکھایا، بالقلم قلم کا علم، ابھی جتنی بھی نالج انسان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آئی تھنک اٹ واز حضرت ادریس جنہوں نے مطلب پہلی دفعہ جو کہتے ہیں نا لکھنا شروع کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان جو آگے والی نوع انسانی اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور پھر ڈفرینٹ جو نبی تھے ان کو ڈفرینٹ کوالٹیز دی گئی تھی جس کے ذریعے پھر آگے ہم تک، جیسے حضرت جو ان کا آتا ہے نا حضرت داؤد کا، کہ وہ پہلی دفعہ انہوں نے جو یہ جو آپ کا آرمر نہیں ہوتا جو آرمی کی چیزیں یہ لوہے کی بنتی، پہلی دفعہ لوہے کو مولڈ کر کے انہوں نے بنایا تھا، تو اس طرح پھر یہ نالج بھی پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی وہ جس نے، علم علم دیا، بالقلم قلم کا، کہتے ہیں کہ قلم سب سے پہلے بنایا گیا تھا، علم سکھایا، الانسان انسان کو، ما جو کچھ، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا۔ تو یہ 5 آیات، اس کا اگر وہ اس پہ فوکس کریں تو کس چیز سے؟ علم، کہ اللہ نے سب کچھ یہ جو علم، اور چاہے اس کو آپ دنیاوی علم کہہ دیں چاہے اس کو آپ دینوی علم کہہ دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو اس لیے دنیا کی بھی نالج حاصل کرنی بہت ضروری ہے۔ یہ سارے سبجیکٹس جو آپ دیکھو کہ جو شروع کے زمانے میں جو مسلمان سائنٹسٹ تھے، میتھمیٹیشنز تھے، فزسسٹ تھے، یہ تمام مسلمان لوگ، کیونکہ دین نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ صرف بس وہ قرآن اٹھا لو، قرآن کو پڑھتے رہو اور دین کی تعلیم لو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ تمام ڈسکوریز جو تھی، میجورٹی مسلمان تھے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ابھی بھی کتنی چیزیں جو انسان نے ڈسکور نہیں کی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جو کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ انسان ہے کون، بنا کس سے، اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں یہ نالج جو دی ہے، یہ کیا نالج ہے، اس سے ہمیں اچھا یہ جو نالج ہے یہ بینیفیشل نالج ہونی ضروری ہے، یہ ہم فضول کی جو نالج ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم وہ والا آپ کے لیے فائدہ مند ہے جو دوسروں کو بھی فائدہ دے اور جو آپ کو خود کو بھی فائدہ دے، علم وہ علم ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہمیں دماغ میں رکھنی ہے۔ اس سے یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ جیسے اب آپ اگر فزکس کیمسٹری وغیرہ پڑھ رہے ہو تو اب چونکہ آپ اس میں جاب نہیں کر رہے تو میں کہوں کہ جی فزکس کیمسٹری بالکل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم فضول چیزوں کے اندر جو ڈیٹیل میں پڑھ جاتے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ایک مسلمان بینیفیشل انسان ہوتا ہے کہ اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، تو وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، اس کے بعد جو تھا وہ پھر جب یہ پہلی وحی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے پہنچ گئے حضرت خدیجہ کے پاس، دوڑے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، اور یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی غلط بات ہو، مطلب میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہو، آپ اپنے جو رشتے ہیں رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ مطلب انہوں نے تمام کوالٹیز جو اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں وہ یاد دلائیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی اسلام نہیں آیا ہے لیکن حضرت خدیجہ، وہ ان کے آپ دیکھو کہ ان کی نالج، ان کا دل اور ان کا ایمان، یعنی ایمان ان دا سینس کہ اللہ کو تو اس وقت مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادتی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی غلط چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ پہلی وحی آ گئی، اور وہ اب نے پہلے اس میں بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ہے وہ لے کے گئیں اپنے کزن کے پاس، اور وہ کزن جو تھے ان کا جو نام تھا، دیکھو میں نام ایک دم دماغ سے اسی وقت نکلنا تھا بالکل، بٹ اینی ویز ان کے پاس لے کے گئیں اور ان کو ورقہ بن نوفل ان کے حضرت خدیجہ کے کزن تھے اور کافی عمر والے تھے، اور وہ جو تھے مطلب وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، حنیف جن کو کہتے ہیں، کہ جو اس وقت بھی
ایک ہی رب کو مانتے تھے, وہ شرک میں نہیں پڑے تھے. اور ان کو جب بتایا گیا سارا کچھ, انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس آتے تھے اور دوسرے نبیوں کے پاس آتے تھے, اور میں تمہارے مطلب ساتھ دوں گا تمہارا جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, یہ تو ہر رسول اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور وہ جو تھے ورقہ بن نوفل, اس طرح سے جو ہے وہ پہلے آپ کہہ لو کہ مسلمان لوگوں نے بعد میں جو ورقہ بن نوفل کے کچھ رشتہ دار تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا, کہ ان کی ورقہ بن نوفل کی کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ مطلب جو ورقہ بن نوفل ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا آخر میں, مطلب آخرت میں اس طرح سے تو انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا, اور کیا تو مطلب کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو باغات دیے گئے ہیں اور اس میں آرام سے ہیں وہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جنت ان کو دی گئی. انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا نہیں, کیونکہ شہادت اس طرح سے ابھی وہ کہا نہیں گیا, بتایا نہیں گیا, لیکن وہ ایک رب کو آلریڈی مانتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ہی بات لے کے گئے, انہوں نے اس پہ بھی ایک دم مان لیا. تو اور انہوں نے, اب دیکھو بات ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی, ورقہ بن نوفل نے ایک نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, لیکن وہ جنت میں گئے. ٹھیک, اس کے بعد جب یہ پہلی وحی کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب وہ انتظار کرتے تھے کہ مطلب اچھا دوبارہ کوئی مطلب کوئی بات ہوگی, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے گی, کوئی اور پیغام آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اراؤنڈ مطلب کافی ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن, کوئی کہتے ہیں مہینہ, کوئی اس سے کم زیادہ, واللہ عالم, لیکن اراؤنڈ 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا. کوئی اور دوبارہ جو ہے وہ نہیں آئی کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان بھی ہوئے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب میں نے ایسا تو نہیں کہ کچھ میں نے سوچا تھا, بس میرے دماغ کی کوئی بات ہے. ایک انسان سوچتا ہے نا کہ کبھی آپ کو جو ایک بات آپ کو بہت یقین کے ساتھ, اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کو جب اس سے ریلیٹڈ بات کنفرم نہیں ہو تو آپ کو لگے گا اچھا میرا خواب تھا, شاید میں نے سوچا ہوگا, شاید کوئی. تو اس طرح کے سوال جواب, اور آپ اس جگہ پہ آپ جاتے تھے بار بار, لیکن وہاں پر حضرت جبریل نہیں آئے. پھر ایک دن آپ اسی طرح جا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو جس طرح آواز آئی اپنا نام کی, آپ نے دیکھا ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا. پھر دوسرے دن آپ اسی طرح گئے, آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. تیسرے دن پھر دیکھا تو اوپر کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ آسمان پہ آپ کو مطلب ایک اس پہ جس طرح اب وہ واللہ عالم کرسی تھی کیا, اس پہ بیٹھے ہوئے حضرت جبریل نظر آیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پر منیمم جو تھے 600 کے قریب پر تھے, یعنی اتنی ان کی مطلب سائز اتنا بڑا تھا کہ پورا آسمان انہوں نے کور کیا ہوا تھا. اب جس امیجن کہ وہ ایک فرشتے حضرت جبرائیل کے بارے میں سے بات ہو رہی, تو کیا کس طرح ہوں گے, کیا ہوں گے, واللہ عالم. تو وہ ان کو دیکھا. خیر اس کے بعد پھر جب ٹائم یہ گزر گیا تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ وحی آئی تھی وہ سورہ مدثر کی جو پہلی 6 آیات ہیں وہ آئی تھی, اور یہ وحی آئی تھی ان کے گھر پہ. یہ پھر غار ہرا میں نہیں آئی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی آئی تھی. اور اس کی بھی آیات جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. میں اس کو ذرا اپنے پاس کلیئرلی پڑھ لوں. تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر. تو بیسیکلی کیا ہے, ابھی میں نے خیر کیونکہ میرے پاس انگلش میں تھا میں نے ٹرانسلیشن لکھ دی. او یو ہو کورز ہمسیلف, یعنی جو اوڑھ رہا ہے اپنے آپ کو, یہ ڈھانک کے لیٹا ہوا ہے. ارائز, کھڑے ہو جاؤ, اینڈ وارن, اور لوگوں کو وارن کرو, لوگوں کو ڈراؤ. اینڈ گلوریفائی یور لارڈ, اور اپنے رب کی تعریف بیان کرو. اینڈ پیوریفائی یور کلودنگ, یعنی پیوریفائی, وہ کہتے ہیں کہ یہ فطہر جو ہے پیوریفائی کرنا, پاک کرنا, یہ کپڑوں کے لیے بھی آتا ہے, اور یہ اپنے اندر سے دل کو بھی صاف کر لینا, اپنی خرابیوں کو بھی کلین کر دینا, اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا. اینڈ اوائڈ ان کلینلینس, اور گندگی کو اس سے دور رہو. وَرَجْزَ فَحْجُرْ, and do not confess favor to acquire more. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, یعنی کہ جب کسی کے ساتھ تم اگر اچھا کرو, کوئی نیکی کرو, تو اس سے بدلے کی امید نہ رکھو. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, اور ان کے تھرو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کچھ آپ اچھا کر رہے ہیں تو اس سے اس کی جزا مانگنے کے لیے انتظار نہ کرو. یا کوئی وہ آپ کا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑی چیز ہم نہ بھی مانگے, لیٹ سے کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا, اب آپ انتظار میں کہ شکریہ ادا کر دیں ہمارا, اور پھر بعد میں اگر اس نے کچھ نہیں کہا تو بعد میں بیٹھ کے ہم دوسروں میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, میں نے اتنا کیا تو اس نے ایک جھوٹے منہ شکریہ ادا نہیں کیا میرا. لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہمیں زیرو کرنی ہے. ہمیں اجر اللہ سے چاہیے. ہاں آف کورس کوئی شکریہ کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, اور لوگوں کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت دل بڑا ہو جاتا ہے ایک دم سے, لیکن
جو انسان کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کرے کچھ. یہ مطلب ہے یہاں پر کہ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. آپ نے جو اب رسول اللہ کو بھی جو کہا جا رہا ہے کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کو ڈراؤ, لوگوں کو پیغام دو, اور اپنے آپ کو بھی صاف رکھو, اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو, اپنے دل کو بھی صاف رکھو, اور لوگوں سے کوئی فائدے کی امید نہ رکھو, اور ان سے کچھ فائدہ مانگنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اور جو وحی کی بات ہے نا, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس پہ اینڈ کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی نا, اس کے کوئی 7 طریقے انہوں نے بتائے ہیں. 7 طریقے سے وحی آتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ جو سچے خواب تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی فارم میں, جو کہ یہ 6 مہینے پہلے جو رسول اللہ کو جس طرح خواب آتے تھے اور جو آپ خواب میں دیکھتے تھے نیکسٹ ڈے وہ سچ ہو جاتا تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے کان میں بس آواز آتی تھی, کان میں آواز آتی تھی اور وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. اور یہ جو آواز آتی تھی یہ حضرت جبریل کی تھی, کیونکہ حضرت جبریل کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی تھی وحی لے کے آنے کی. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا, یہ ایک طریقہ تھا کہ جو حضرت جبریل تھے وہ آپ کے سامنے انسان کی فارم میں آتے تھے. ایک صحابی تھے جن کا کہ نام تھا دیا الکلبی, دہیا الکلبی, ناٹ قلبی, کلبی. وہ ایک بہت ہی کوئی خوبصورت قسم کے صحابی تھے, اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جب دیکھے جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے, جیسے ایک دن حضرت عائشہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ آپ سے کیا کہنے آئے تھے جو دہائی کلبی جو تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ نہیں تھے, کہ جبریل امین تھے جو ان کی شکل میں آئے تھے. تو جبریل امین جب انسان کی شکل میں آتے تھے تو وہ ایک صحابی تھے, وہ ان کی شکل میں آتے تھے. سو اس کے بعد کیا کہتے, پھر ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے, اور ایک دم آپ اس طرح ہوتے تھے کہ جیسے آپ کو اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے, اور آپ کو جو حضرت جبریل ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے تھے, آپ کو سنا رہے ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا, اور آپ کا چہرہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نیچے ہوتا تھا اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھیں, اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہ وہ اتنا سخت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا تھا کہ سخت ٹھنڈ کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا. مطلب اتنا ہے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, یہ کوئی ایک معمولی سی بات نہیں ہے. He went through a lot اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. پھر ایک جو تھا وہ ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل کو رسول اللہ اوریجنل فارم میں دیکھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ علماء کا یہی کہ شاید 2 یا 3 دفعہ اوریجنل فارم میں حضرت جبریل آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ دینے وہی جو ہے. اچھا, پھر ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اور یہ جو واقعہ تھا یہ جب آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, جب اسرا معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پردہ حائل تھا بیچ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا, اور جب نمازیں بھی ہمیں تحفے کے طور پہ ملی تھی اور فرض کیا گیا تھا تو ایک طریقہ وہ بھی تھا. تو یہ جو, اور اس میں وہ وحی کا تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی بعض دفعہ تو اتنی بھاری ہوتی تھی, جیسے ایک صحابی واقعہ بتاتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس طرح تھا کہ جیسے ان کا جو ٹانگ تھی, نہیں سب بیٹھتے نا آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں, تو ساتھ میں دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہماری جو ٹانگ کا کچھ حصہ ہے وہ دوسرے بندے کی ٹانگ کے اوپر بھی چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اور آپ پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی, اور آپ کی وہ ٹانگ, آپ کا وہ گھٹنا, آپ کا جو حصہ تھا وہ ٹانگ کا, وہ اتنا بھاری ہو گیا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ایک دفعہ اسی طرح آپ پہ سورہ مائدہ کی آیات جب نازل ہو رہی تھی, آپ اونٹنی پہ تھے, اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بوجھ ہو گیا کہ اونٹنی کو بیٹھنا پڑ گیا. سو اٹ واز ناٹ اونلی کہ یہ فزیکل نہیں تھا, فزیکل تکلیف بھی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو یہ پیغام دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آتی تھی. سو اس چیز کو بس انشاءاللہ میں اسی کو ریپ اپ ہی کروں گی کہ جو وحی, پہلی وحی اور دوسری وحی, انیشلی آپ امیجن اس طرح بھی کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ ایک نئی بات ہے. مطلب ایک عام انسان زندگی گزار رہا ہے اور ایک طرح سے اس کے ساتھ اس طرح ہو جائے, پہلی بات تو یہ, ہو پریشان, اور آپ لٹرلی بہت پریشان ہو گئے تھے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو تقویت دی, آپ کے دل کو اسٹرینتھ دی, اور آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈالی. پھر آہستہ آہستہ قرآن آتا رہا, پھر بیچ میں ایک اور جگہ ہم دیکھیں گے کہ گیپ آ گیا, اور کس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان ہو گئے تھے. تو یہ جب دوسری وحی بھی آ گئی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم جو دیا نا جس میں سورہ مدثر میں کہ اب لوگوں کو ڈراؤ, تو یہ انیشل حکم جو تھا وہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے تھا. تو حضرت خدیجہ واز دا فرسٹ وومن, جو پہلی عورت تھی جو مسلمان ہوئی.
اور اس طرح ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تقریباً 10 سال کی عمر ان کی کہتے ہیں، وہ پہلے بچے تھے جو مسلمان ہوئے، پھر ورقہ بن نوفل جو تھے وہ مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے، پھر زید بن حارثہ جن کے بارے میں ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا، بات کی تھی، زید بن حارثہ وہ غلام تھے جو رسول اللہ کے پاس تھے، پھر رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو وہ پہلے مسلمان غلام تھے. ٹھیک، تو اس طرح یہ مطلب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو بتایا گیا اور انہوں نے قبول کر لیا وداؤٹ اینی کوشچن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم مطلب سب لوگوں نے تھوڑا سا ڈاؤٹ کیا اور کچھ سوال کیے، لیکن ابو بکر کو جب بتایا گیا ابو بکر نے فوراً مان لیا کہ ٹھیک ہے میں سر جھکا دیا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، مجھے اپنا دوست بنا لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل لیتا. حضرت ابو بکر کی جو ایک ویلیو ہے نا وہ اس کو انڈرمائن ہم نہیں کر سکتے. یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ کچھ لوگ تھے، پھر ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ جو شروع میں لوگ مسلمان ہوئے. تو ابھی تبلیغ جو ہے اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ہو رہی ہے صرف. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ. یہیں پر پھر ہم اس کو ہم روکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ